لائق تکریم واجب الاحترام معزز سادات کرام اور معزز الاحترام گرامی قدر برادران اسلام و خواتین اسلام، بالخصوص صدر جلسہ برادر طریقت ہمدرد قوم و ملت حضرت حضرت علامہ محمد مدنی میاں صاحب برکاتی دامت برکاتہم القدسیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرنور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار دل کی گہرائیوں کے ساتھ مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ محرم الحرام شریف کی چوتھی شب میں ہم اور آپ بارگاہ امام عرش مقام سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سرکار تاجدار کربلا کے صدقے میں ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری بارگاہ سرکار ذوالنورین میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے ان اشعار کے ساتھ ابتدا کرتا ہے جس میں کسی نے کہا ہے کہ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی،
ملا ہے فیض عثمانی، اور کہتے ہیں رکھا محصور ان کو بند ان پر کر دیا پانی، رکھا محصور ان کو بند کر دیا ان پر پانی، شہادت حضرت عثماں کی بے شک ہے لاسانی، شہادت حضرت عثماں کی بے شک ہے لاسانی، اور کہتے ہیں نبی کے نور دو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، نبی کے نور دو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی، اور کہتے ہیں نبی نے تیرے بدلے بیت رضوان میں کی بیعت، نبی نے تیرے بدلے بیت رضوان میں کی بیعت، کہا قرآن نے دست نبی کو دست یزدانی، کہا قرآن نے دست نبی کو دست یزدانی، اور کہتے ہیں تمہیں کو جامع قرآن کا حق دیا منصب، تمہیں کو جامع قرآن کا حق نے دیا منصب، عطا قرآن کو کر کے جمع کی امت کو آسانی، عطا قرآن کو کر کے جمع کی امت کو آسانی، اور کہتے ہیں خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہیں ناراض، خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہیں ناراض، عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی، عدو اٹھائے گا قیامت میں پریشانی، اور کہتے ہیں عداوت اور کینہ ان سے جو رکھتا ہے سینے میں، عداوت اور کینہ ان سے جو رکھتا ہے سینے میں، وہی بدبخت ہے ملعون ہے مردود شیطانی، وہی بدبخت ہے ملعون ہے مردود شیطانی، اور کہتے ہیں ہم ان کی یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک، ہم ان کے یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک، پڑے ہو جائیں جل کر خاک سب اعدائے عثمانی، پڑے خاک جل کر ہو جائیں خاک سب اعدائے عثمانی، اور کہتے ہیں امام الاسقیاء کر دو عطا حصہ سخاوت کا، امام الاسقیاء کر دو عطا حصہ سخاوت کا، قناعت ہو عنایت دیں نہ دولت کی فراوانی، اور کہتے ہیں مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ، مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ عطا کر دو، نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں جس عظیم المرتبت شخصیت کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، میری مراد خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہیں، جو اپنے تمام تر اوصافات میں ایک الگ شان، ایک ممتاز شخصیت، اور پوری دنیا لیول پر جو آپ کا سب سے بڑا وصف ہے کہ آج بھی دنیا اس وصف کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو اللہ کی عطائیں طلب کرتی ہیں، اور وہ ہے حضرت عثمان غنی کی سخاوت۔ اس معاشرے میں ہم اور آپ جہاں پل رہے ہیں اور جس دور سے ہمارا اور آپ کا گزر بسر ہو رہا ہے، بظاہر آپ دیکھنے جائیں تو ایک وہ ہمدردی جو ایک باپ کو بیٹے کے لیے، ایک ماں کو بیٹی کے لیے، ایک بھائی کو سگے بھائی کے لیے، اور ایک چچا کو بھتیجے کے لیے، اور ایک ماموں کو بھانجے کے لیے ہونا چاہیے، کما حقہ دنیا یہ باور کرا چکی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں قیامت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہ بنتی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں بھی
اور اس دور میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں بھی اب کوئی کسی کا باقی نہیں رہا. یعنی ہر آدمی اپنے مطلب اور اپنی غرض اور اپنی غایت اور اپنے اغراض و مقاصد کے تحت کسی نہ کسی سے جڑا ہوا ہے، اور جیسے مطلب ختم تو سگا بیٹا بھی والدین کو الوداع کہتا ہوا نظر آتا ہے. آخر ایسا یہ دور نے پلٹا کھایا کیسے؟ آخر ایسی وجہ کیا بنی کہ جس کی بنیاد پر جو قوم اپنے بھائیوں کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے، آج ایک دانہ یا ایک روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ دین اسلام نے جو ایک بہترین اصول عطا فرمایا تھا، اس امت نے اس اصول سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کی، جس میں یہ ہمدردی ختم ہو گئی. اس کا سب سے بہترین اصول جو اسلام نے دیا، اب خود محسوس کریں گے اس کو. مثال کے طور پر جیسے ایک مومن کے لیے اللہ کے قرب خاص کے لیے نماز فرض قرار دی گئی، اسی طرح اللہ کے قرب خاص کے لیے حج یہ زندگی میں ایک بار فرض قرار دی گئی. اسی طرح ایک دوسرے کی بھوک کو محسوس کرنے اور کرانے کے لیے اللہ نے سال میں ایک مرتبہ مہینے میں پورا مکمل مہینہ روزے فرض کیے. اسی طرح ہو بہو اللہ نے ایک مالک کے نصاب پر لوگوں پر زکوٰۃ فرض فرمائی. اب یہ زکوٰۃ جو فرض ہے، اب اس پر تھوڑا غور و فکر کریں گے اور اس کے کتنے مقام و مراتب ہیں. آخر یہ اسلام نے اتنا بڑا فریضہ ایک مالی کے نصاب پر کیوں رکھا؟ تو یہ ہمیں اور آپ کو اسلام کے فرامین اور قرآن کے فرامین اور حدیث کے فرامین سننے اور اپنے بزرگوں کا ایثار، سخاوت، جود و کرم دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ آخر اسلام نے یہ زکوٰۃ فرض کیوں فرمائی ہے. اس میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا منصب جو ہے، آپ خود زکوٰۃ کے مصارف کو اٹھا کر دیکھ لیں. مثال کے طور پر زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینا جائز ہے، وہ چیپٹر آپ نکالیں تو کم و بیش قرآن نے 7 یا 8 لوگوں کو بیان کیا ہے جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان میں بھی اگر ان 8 مصارف میں اگر سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار زکوٰۃ کے لائق ہو تو حکم قرآن اور حکم نبی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو ہی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یعنی دینی چاہیے. پتہ یہ چلا اسلام ہمیں ہمدردی بتا رہا ہے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ نکال رہے ہو، اس میں اگر تمہارا رشتہ دار غریب ہے تو سب سے پہلا حقدار تمہارا رشتہ دار ہے. آج ہم لوگ دیکھیں زکوٰۃ آپ میں سے بہت سارے نوک نکالتے ہوں گے. میں اپنی مثال اس لیے زیادہ دیتا ہوں تاکہ کوئی اپنے اوپر یہ نہ لے لے کہ میں نے انہی کو کہا یوں. یہ قطعاً میرا مقصد نہیں ہوتا. مثال کے طور پر الحمدللہ جب سے سمجھدار ہوا اور جب سے اللہ رب العزت نے یہ حیثیت عطا فرمائی کہ جب سے مالک نصاب ہوں تب سے الحمدللہ ہر سال پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں الحمدللہ. اور وہ پیسہ جو زکوٰۃ کا نکالتا ہوں وہ سب پر خرچ نہیں کرتا. سب سے اول درجہ دیتا ہوں اپنے رشتہ داروں کو. دوسرے نمبر کا درجہ دیتا ہوں ان طلبہ اور ان علماء کو جو حقیقی معنوں میں دین کی خدمت کرتے ہیں، یعنی انہیں پیش کرتا ہوں. یہ میں اپنی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ترغیب کے لیے یہ بات اندازہ ہو جائے کہ یہ زکوٰۃ دینی کہاں چاہیے اور کیسے خرچ کرنی چاہیے. اور اس کا فائدہ اللہ رب العزت بے پناہ عطا فرماتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 4 دن سے حاضر ہوں، چاروں دن نئے نئے کرتے پہن کے آ رہا ہوں. آخر یہ میں کوئی بڑا وہ پگاردار آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ اللہ کے لیے کچھ نکالتے ہیں تو اللہ اس کا 10 گنا کر کے ہمیں عطا فرماتا ہے. آپ بھی نکالنا شروع کیجئے اور جہاں دینا چاہیے نا وہاں دیجئے. اللہ خود بخود آپ کی روزی نہیں، آپ کی 7 نسلیں بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے باقاعدہ دولت اور جائیداد کے اسباب پیدا فرما دے گا. ایسا ہمیں کرنا ہوگا، جگر اپنانا ہوگا. ہم لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ غلط مت لگانا آپ گونڈل والوں، میں اکثر دیکھ رہا ہوں کہ غازہ جب مٹ گیا نا تب زکوٰۃ نکال کے بھیجنا شروع کی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی اب لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں
કે ગોંડલમાં આપણો રિશ્તેદાર એકદમ આખરી સ્ટેપ પર ઉપર હોય ને, બિસ્તરા ઉપર સૂતો હોય ને, તેદી આપણે મદદ કરવી જોઈએ. ઈ તમને કોણે કીધું કે તેદી મદદ કરવી જોઈએ? अरे बाप उसको पूछिए कि वो मालिक के निसाब है, अगर नहीं है तो ज़कात ले सकता है, वो शरई फकीर कहलाएगा. उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि ये पेट ने 10-10 ठीगડા લગાડી લે, કુર્તામાં પાછળ 2-3 ठीगડા લગાડે અને ઘરમાં માઝલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન બધા કટોરા લઈને બહાર બેઠા હોય તેદી જ આપણે દઈ શકીએ. ये जरूरी नहीं है. अगर वो मालिक के निसाब नहीं है, सबसे पहला हकदार है कि आप उसे ज़कात पहुंचा दें. और दीन ने कितना पर्दा रखा है. अगर रिश्तेदार को ज़कात देना है तो कोई जरूरी नहीं कि उसको ज़कात बोलकर ज़कात दें, बल्कि ये कह दें कि ये ईद की खुशी में दे रहा हूं तो भी ज़कात अदा हो जाएगी. ये कह दे ये तोहफा दे रहा हूं. और ये भी कह सकते हैं कि आप इसे रखिए, जब बाकी होगा तो दे देना, जब मन पड़े तब देना, बस ऐसे ही दे के चले आइए. ये भी आपकी ज़कात की अदायगी का सबब बन जाएगा. आज कोई बड़नो खेड़ो रिश्तेदार ने मदद करवा तैयार छे ज नहीं. एमा हगा भाई ने तो कोई नहीं देतो. આપણી પાસે બધાય પાસે ખૂબ છે. હું ખુદ કહું ને કે આપણી પાસે બધાય પાસે પેટ ક્यों ભર્યો જ બધાયને દઈએ. अपनी हगी बहन बेचारी मजबूर छे ने, इन्हें कोई देवा तैयार नहीं. एक तो हम लोग वरासत का उसका हिस्सा नहीं दे रहे हैं पूरी दुनिया लेवल पे. बाज लोग जो समझदार है वो दे रहे हैं, बाकी कोई दे ही नहीं रहा. आप और हम लोग ये समझ बैठे कि बहनों थोड़ी बिचारी अपनी पहले जोटी ले है तेजुरिया मती जोटे के नो जोटे, कयामत ने दिवसे ही जोटवा जरूर ऊभी थशे. एमा मारू के तमारू कोईनु नहीं आले. अल्लाह ने ना रसूले फर्ज करेल छे आ वरासत नो मामलो. ऐसे ही ये ज़कात जो है ना, वो जिनके हकदार हैं, जो लोग हकदार हैं, उनको पहुंचाइए. इसार सखावत जुदो सखाई. हम लोग सखावत भी करते हैं ना तो 10 मरतबा बैनर में नाम लिखवाते हैं. क्या फलाना साहिब तरफ थी है, फलाना हाजी साहिब तरफ थी है, फलाना सेठ तरफ थी है. અને 15 મરતબા તો માયકમાં મૌલાના સાહેબ બોલે ને, તારે માણસ ज़कात કાઢે અને તારે માણસ ज़कात ये सखावत करे. इसको नहीं कहते हैं. सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ को पता न चले, इससे सखावत कहते हैं. रात की तन्हाई में किसी को भेजकर अपने रिश्तेदार को खुश कर दो और साथ में ये भी कहला भेजो कि उसे बताना नहीं कि उसके भाई ने भेजा है. ये कह के दोगे ना तब ये सखावत होगी, वरना ये रिया के सिवा कुछ नहीं होगा. मैंने अभी करीब में हाजी साहब को एक हदीस शरीफ सुनाई थी, इमाम साहब. तो कयामत के दिन जिन लोगों का हिसाब होगा ना, उसमें सखी साहब भी होगी. यानी आलिम दीन का पहला हिसाब होगा, दूसरे नंबर पे शहीद का हिसाब होगा और तीसरे नंबर पर सखी का हिसाब होगा. और ये तीनों से पूछा जाएगा कि आपने ये सब काम क्यों किया. तो आलिम साहब कहेंगे सिर्फ इसलिए कि तू राजी हो जाए. शहीद कहेगा इसलिए कि सिर्फ तू राजी हो जाए. और ये सखी साहब कहेंगे सिर्फ इसलिए कि तू राजी हो जाए. और ये तीनों बंदों को अल्लाह फरमाएगा तुम तीनों झूठ बोल रहे हो, तुमने सिर्फ अपने दिखावे के लिए ये किया है. फरिश्तों उठाओ इन तीनों को और जहन्नम के अंदर फेंक दो. ये हदीस शरीफ है. यानी मौलाना, शहीद અને સખી ઈ ત્રણેયને પકડીને ફરિશ્તાઓ જહન્નમમાં નાખી દે. આખિર ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई हूँ नहीं जानतो कि हूँ हुकाम तकरीर करूँ. मारो रब तो जाने જ છે ને કે બરકાતી એટલી બધી રાડિયું હુકામ પાડે. यानी लोग इसलिए भी तो तकरीर करते हैं कि गोंडल वाले दूसरे साल बुलाएं, ये सैयद साहब दूसरी जगह मेरा प्रोग्राम सेट करवा दें, मौलाना मदनी साहब तीसरे साल 12वीं शरीफ पे सेट करवा दें. अगर ये नियत है तो बरकती को भी उसकी तकरीर पे मुंह पे मार दी जाएगी और कहा जाएगा तूने अपने आप को अच्छा खतीब कहलाने के लिए तकरीरें की है, आज तेरी तकरीरें तुझे वापस दी जाती है, तुझे मुकर्रिर कहलवा दिया, आज मेरे यहाँ तेरा कोई हिस्सा नहीं है. फरिश्ते उठाओ और इसे जहन्नम के अंदर फेंक दो. ये ऐसे लोगों के साथ किया जाएगा. लेकिन अगर हमने और आपने होश के नाखून नहीं लिए और सिर्फ अल्लाह के लिए काम करते नहीं सीखे तो कहीं कयामत के दिन हमारा हश्र भी ऐसा ना हो जाए कि वो सारी चीजें हमारे मुंह पर कहीं मार दी न जाए. उसमें से एक सखावत इसार है. इसार किसको कहते हैं? इसार का मतलब ये होता है कि अल्लाह की राह में अपने माल देने की आला सूरत जो होती है ना, वो इसार है. अब वो इसार को कुरान ने कैसे बयान किया वो सुनिए और उसके बाद हजरत उस्मान गनी को सुनिए. आखिर ये दुनिया इस सखावत के धनी को याद इसलिए करती है कि उसने अपने माल की तेजूरियों पर कभी दीन के लिए पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि जब भी दीन को जरूरत पड़ी उन्होंने अंबार लगा दिए हैं. आज हमारे यहाँ आप देखिए, एक मस्जिद बनानी हो ना, एक मस्जिद
اب پورے گجرات میں گھومیے، میں تو جہاں جہاں بھی دیکھتا ہوں نا مسجد جہاں بن رہی ہوتی ہے نا، تو وہ بیچارے وہاں کے لوگ جھولی لے کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں ہر جگہ پر. تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کے پاس ایسے امیر نہیں ہے. ارے بھائی ہم لوگ اکیلے اپنا اچھا مکان بنا لیتے کہ نہیں بنا لیتے؟ جیسے میں نے خود میرے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مکان بنوایا ہے، 2 چھوٹے چھوٹے مطلب وہ کمرے ہیں، تو میں نے اس میں جو خرچ کرنا تھا وہ کیا. اس کا مطلب اگر میں چاہوں میرے لیے 2 مکان سائیڈ میں بنا سکتا ہوں اور اس میں کسی کا کوئی پیسہ نہیں لگا. اسی طرح سینکڑوں لوگ کئی منزلہ اپنے مکان بنا سکتے ہیں. بھیک مانگ رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے لیے مانگ رہے ہیں. اب سوچئے، یعنی ہماری سخاوت تو دور کی بات ہے، ہم کما حق کہو اللہ کے لیے کچھ نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. سوچئے، تھوڑا غور کیجئے کہ جب ہم اس طرح اپنے دین کو بدنام کرائیں گے نا، تو پھر قدرت اپنی رحمت کی توجہ جو ہے نا وہ دوسری قوموں کی طرف کر دیتی ہے. اس کو یاد رکھیے گا، میں اشار سمجھا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. پسندیدہ چیز، اور اس کی مثال ابھی آپ نے ذی الحجہ شریف میں سنی ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ پسندیدہ چیز قربان کرو. 100 اونٹ ذبح کر دیے ایک خواب میں. دوسرے دن آیا اور کہا کہ اور پسندیدہ چیز جو ہے وہ خرچ کرو، مطلب یعنی قربان کرو. 200 اونٹ. ایک روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ خواب دیکھا 300 اونٹ. چوتھے دن کہا گیا، کہا ابراہیم جو سب سے زیادہ پیاری ہونا اس سے قربانی دو. اب پہچان گئے، مطلب پیغمبر ہیں اور نبوت کا مزاج ہوتا ہے، پیغمبرانہ شان ہوتی ہے. تاڑ گئے، کہا میرے تمام مالوں میں اور تمام چیزوں میں اگر سب سے زیادہ مجھے کوئی پسند ہے تو وہ میرا اسماعیل پسند ہے. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے. آپ نے پورا ڈیٹیل سنی ہے، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا، پوری مکمل زندگی وہ سخاوت کرتے ہی رہے. اس سے بڑی سخاوت اور کیا ہوگی کہ اس وقت تک دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ مہمان نہیں آ جاتا تھا. اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، بڑی مشکل سے لوگ جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کو بھی کھانا کھلاتے ہو. تو ہاں، عید میں بھی لوگ اپنے ماں باپ کو کھانا نہیں کھلا پاتے، مہمان بنا نہیں پاتے. اور یہ اللہ کا خلیل ہے، اس وقت تک دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان نہیں آ جاتا. اور جب کوئی نہیں ملتا تھا نا تو باقاعدہ تلاش کرنے نکلتے اور 3 دن گزر جاتے. جب کوئی مل جاتا تو لا کر بٹھا بھی دیتے. ایک مرتبہ ایک بوڑھے شخص کو لے آئے، بٹھا دیا، کہا کھاؤ، کہا ٹھیک ہے. بیٹھا، کہا بولو اللہ کا نام بولو. تو وہ 70 سال سے جو بیٹھا تھا نا وہ کہتا ہے اللہ کا نام ہوتا کیا ہے؟ تو کہا تو میرے رب کا نام نہیں جانتا؟ کہا نہیں. تو کہا اٹھ نکل، تو میرے رب کا نام نہیں لے. کہا میں جانتا نہیں ہوں تو نام کیسے لوں؟ تو کہا نکل. دسترخوان سے اٹھا دیا، اور جیسے اٹھا دیا نا اللہ نے وحی فرمائی، یعنی غیب سے باقاعدہ ان پر الہام ہوا، وحی آئی اور ارشاد فرمایا ابراہیم تم نے میرے بندے کو دسترخوان سے اٹھا کر باہر کر دیا. تو کہا مولا یہ تو تیرا نام بھی نہیں جانتا، یعنی تیری معرفت ہی نہیں اسے. تو کہا ابراہیم ایک دن تو لایا تھا نا اپنے دسترخوان پہ؟ کہا ہاں. کہا 70 سال سے اپنے دسترخوان سے اسے کھلا رہا ہوں. ہاں અહીંયા તો આપણી ટચનો માણસ હોય ને એને ઝકાત દેવું, અહીંયા તો આપણા ઓલામાં હોય ને એને સદકો દેવું, આપણી ફેવરમાં માણસ હોય ને એની મદદ કરશું. ये मदद के लिए ये नहीं है कि आप इसकी उसकी देखकर मदद करें. वैसे पाक फरमाते हैं मुस्तहिक मिले उसे भी दे, गैर मुस्तहिक मिले उसे भी दे. जब तुझ पर वक्त आएगा और तू किसी चीज का मुस्तहिक नहीं होगा, अल्लाह की रहमत के खजाने तुझ पर उंडेल दिए जाएंगे. लेकिन तू ऐसा करके तो दिखा. ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम है. उनसे कहा जाता इब्राहिम निकाल और उस बंदे को तलाश कर, अगर मुझे राजी करना है तो. दौड़े और बाकायदा जहां वो मिला ना उससे पकड़ कर लाए, मन्नत समाजत की और फरमाया मुझे माफ कर दे. कहा ऐसे माफी क्यों मांग रहे हैं, अभी तो घर से भगा के लाए हो? तो कहा कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझे वापस ले जाऊं और तुझे खिलाकर राजी करूं. तो उसने कहा बस इसी एक बात पे तुम्हें रब ने भेजा? कहा हाँ. कहा जब वो रब एक बात पे अपने खलील से इतनी मोहब्बत के साथ मेहमान को लेने भेजता है तो उसका दीन कितना अच्छा होगा. पहले कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ.
لوگ یوں مسلمان ہوتے تھے. آج ہمارا بھائی دوسرے کی جانب کیوں بھاگ رہا ہے؟ یعنی وہابی کیوں بن رہا ہے, دیوبندی کیوں بن رہا ہے, شیعہ کیوں بن رہا ہے؟ ہم نے سب نے دروازے اپنوں کو دینے کے لیے بند کر دیے, ان لوگوں نے کھول کے رکھے ہیں. وہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں, اس لیے لوگ اپنا ایمان چھوڑ رہے ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اگر مالدار ہو, مالک نصاب ہو, مالک استطاعت ہو, اللہ کے لیے اپنے بھائیوں میں باقاعدہ بانٹو. اگر زکات دے رہے ہو تو زکات کے ذریعے جو زکات کے لائق انہیں زکات دو, ورنہ سخا کے یہاں حضور نے بھیجا. یعنی 9 بیویاں اگر بظاہر موجود تھی اس وقت, تو سب کے گھر پر حضور نے ایک ایک کر کے بھیجا, اور سب کے یہاں سے ایک ہی جواب ملا کہ اللہ کے پیارے رسول, ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے. حضور نے جب یہ سارے جوابات سن لیے, اس کے بعد ایک نظر ڈالی, اور حاضرین میں سے حضور مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اس آنے والے کی مہمان نوازی فرمائے, یعنی کم از کم آج رات کا اسے کھانا کھلا دے. اس میں ایک صحابی رسول تھے, حضرت ابو طلحہ, کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اگر اجازت ہو تو میں اس بندے کو اپنے گھر لے جاؤں. حضور نے ارشاد فرمایا. اب وہ گھر لائے حضرت ابو طلحہ. اب حضرت ابو طلحہ کی پوزیشن دیکھیے. حضرت ابو طلحہ جیسے مہمان کو گھر لائے, اپنے گھر بٹھایا, اور اپنی بیوی جو تھی نا حضرت ام سلیم, ان کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا کہ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں, یعنی حضور کے مہمان ہیں, میں کھانا کھلانے کے لیے لایا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پاس کھانا کتنا ہے. تو کہا وہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ کھانا صرف اتنا ہی کہ ہمارے بچے کھا سکے اتنا. کہا ہاں, کہا ایک کام کر, آج بچوں کو بہلا فسلا کر سلا دینا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ اثار کرنا ہے نا, اور اثار کہتے ہی اسے جو اپنی ضرورت کی چیز ہو, اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کا خیال کر کے اس پہ خرچ کر دینا. حضرت ابو طلحہ نے کہا بچوں کو بہلا فسلا کے سلا دینا. کہا پھر؟ کہا جب میں اور تم دسترخوان پہ اس مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو چراغ بجھانے کے بہانے یا کام کے بہانے اٹھنا اور چراغ بجھا دینا. جب اندھیرا ہو جائے گا تو تم بھی اپنا ہاتھ ایسے منہ تک لے جایا کرنا, میں بھی لے جایا کروں گا. کھانا مت کھانا, مہمان کو یوں لگے گا کہ ہم دونوں بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں. کم از کم یہ کھانا مہمان کھا لے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا. یہ پوری تفصیل سنا دی. یہ اشار ہے. اپنے 4 بھانا میں 4 جنا بیٹھا ہوئے ہیں تو بوٹی اوپر نظر آمنا مجھوئے. یہ ہنسی ہے نہیں, ہنسی ہے نہیں, ہنسی ہے نہیں, آپ ہنسی ہے نہیں. یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اور یہ حال ہمارا سب کا یہی ہو رہا ہے. اشار ختم ہو گیا, اور یہ گھر پہ مہمان لا کر رات کے سناٹے میں اپنے مہمان کا پیٹ بھرنے کی سوچ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ایثار اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد یہ پلان بنا, اور جیسے یہ کھانے بیٹھے چراغ بجھا دیا گیا. مہمان سمجھتا رہا وہ بھی کھا رہے ہیں, میں بھی کھا رہا ہوں. آخرکار جب بالکل مہمان نے کھا لیا, سیر ہو گیا, بیوی نے اٹھ کر باقاعدہ چراغ روشن کیا. کھانا وہ مہمان پورا کھا چکا تھا, رات بھر سوئے. صبح جب ہوئی نا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور حضور نے ارشاد فرمایا, سنیے, جاتے ہی حضور نے فرمایا, ابو طلحہ تم نے ہمارے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے نا رات میں, کہا ہاں, کہا تمہارے اس سلوک سے اللہ راضی ہو گیا ہے. ڈائریکٹ حضور نے یہ جملہ کہا, اللہ راضی ہو گیا ہے. اور حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور فرمایا وہ دوسروں کی ضرورت کو اپنے آپ پر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ انہیں زیادہ ضرورت اور محتاجی ہو. یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی. پتہ یہ چلا صحابہ اپنے گھر مہمان بھی لاتے تھے نا, تو اپنے گھر والوں کو بھی یہ سمجھا بجھا کر کہہ دیتے تھے کہ انہیں بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہمارے گھر پہ ایک ہی وقت کا کھانا ہے. یعنی اس انداز میں انہوں نے سخاوتیں کی, ایثار کیا. ایک واقعہ اور بتا دیتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو ایثار اس قدر بھی کرنا چاہیے جسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا. میں تو یہ ان لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں جو رسول اللہ کے دربار سے اور رسول اللہ کے دربار کے بعد جو تابعین وغیرہ کے دور گزرے. حضرت عثمان غنی کا تو دنیا میں کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. آج بھی لوگ بیان کرتے ہیں. مولانا برکاتی صاحب عمرہ اور حج کر کے آئے, انہیں معلوم ہوگا. جو بھی لوگ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں نا تو ٹور والے ایک ہوٹل دکھاتے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا, جس کا نام ہی ہے فندق عثمان بن عفان. یعنی یہ حضرت عثمان بن عفان کی ہوٹل ہے. اور وہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں زائرین کو کہ آج بھی اس ہوٹل سے جو خرچ ملتا ہے یہ سارا کا سارا حضور کی امت کے فقراء پر تقسیم کیا جاتا ہے.
یعنی اس دور سے لے کر آج تک وہ عثمانی خزانہ بٹ رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بٹتا رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کی سخاوت دیکھی، ان کو پڑھا، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا۔ ان میں سے ایک شخصیت اور بتا دیتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک، یہ تابعین طبع تابعین میں سے غالباً ہے، کیونکہ حضرت امام اعظم کے شاگردوں میں یہ داخل ہے اور امام اعظم کو تابعین میں مطلب لوگوں نے شمار کیا۔ تب یہ اپنے زمانے کے ابدال تھے اور اتنے بڑے مجاہد تھے کہ 1 سال حج کرتے، 1 سال جہاد کرتے اور 1 سال تجارت کرتے۔ لوگوں نے پوچھا ابدال وقت ہو، تمہیں تجارت کی ضرورت کیا ہے؟ کہا تجارت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، یعنی محتاجی نہ ہو۔ اور دوسری وجہ بیان کی، جو رسول اللہ کا دین حاصل کر رہے ہیں بچے اور جو دین پڑھوا رہے ہیں، انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، میں اپنی ساری تجارت کا نفع ان علماء اور طلبہ پر خرچ کرتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے، بڑے مطلب مالدار تھے اپنے زمانے کے۔ فرماتے ہیں 1 سال حج کے لیے حاضر ہوا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بہنوں سے گزارش ہے کہ خاموش رہیں اور کوئی آواز نہ کریں، تھوڑے تھوڑے آگے بڑھتے جائیں۔ آپ لوگ بھی تھوڑے آگے آ جائیں، نزدیک آ جائیے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بارش شروع ہو گئی ہے تو تھوڑا ایک مرتبہ اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا، بالکل آگے آ جائیں، اے بھائی بالکل آگے آ جائیں، بالکل آپ لوگ خاموش رہیں، خالی آگے آئیں، بس خاموش رہیں گے اور آگے آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف اور محبت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لکھا بھی جا چکا ہے، قبول بھی کر لیا گیا ہے، اور اس ایک کی وجہ سے اللہ نے ان 6 لاکھ کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ اب آپ سوچئے، غور کیجئے، حج پڑھ جاوے، حج پڑھ کے آ جاوے، اور یہاں عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ 6 لاکھ میں سے ایک کا بھی قبول نہیں ہے۔ جو نہیں گیا تھا گھر پہ بیٹھا ہے، اس کے نامہ اعمال میں حج قبول کر لیا گیا، لکھا بھی گیا، اور اس کی قبولیت کی وجہ سے اللہ نے ان آئے ہوئے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔ یعنی اس کی رحمت کے فیصلے کتنے عجیب و غریب آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو میں ہی مقبول ہوں، نہیں، آپ میں سے سینکڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں اور پنجتن پاک اور 4 یار کی بارگاہ میں، غوث پاک غریب نواز کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ آپ کی وجہ سے ہی مجھے بولنے کی توفیق مل رہی ہو، آپ ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے مجھے کچھ اچھے کلمات زبان پہ آ رہے ہو، ورنہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو اوپر بیٹھا ہو وہی مقبول ہوتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک فرما رہے ہیں، میرے دل میں بھی خدشہ ہوا تھا کہ میرے حج کا کیا ہوگا، لیکن اس نے کہا ہاں علی بن موفق کی وجہ سے اللہ نے سب کے حج قبول کیے ہیں۔ بس آپ فرماتے ہیں میں نے جب یہ خواب دیکھ لیا، بیدار ہو گیا اور میں نے سوچا کہ چلو جلدی کریں، علی بن موفق کی پہچان کرتے ہیں، کہاں رہتا وہ، اور اس کا خواب میں تذکرہ ہوا تھا کہ یہ دمشق میں رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا وہاں، جب اس کے گھر کو تلاش کیا، مکان پہ پہنچا، دروازے پر دستک دی، اندر سے ایک آدمی نکلا۔ میں نے پوچھا آپ کا نام؟ اس نے کہا علی بن موفق۔ کہا آپ ہی علی بن موفق ہے؟ کہا ہاں۔ کہا آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں اگر اجازت ہو تو۔ کہا فرمائیے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں پارا دوزی کرتا ہوں، یعنی اپنی زبان میں یوں کہہ لے کہ وہ سلائی یا موچی کا کام کرتا تھا، یعنی سلائی کا کام۔ کہا پارا دوزی کرتا ہوں۔ کہا اچھا۔ آپ نے فوراً وہ خواب کا واقعہ سنایا۔ کہا میں نے تیرا نام اس لیے پوچھا، تیرا پیشہ اس لیے پوچھا کہ میں تجھے ایک واقعہ سنانے کے لیے مطلب حاضر ہوا ہوں۔ تو کہا اچھا۔ کہا سنائیے۔ آپ نے وہ واقعہ سنایا تو وہ علی بن موفق نے پوچھا، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ تو اس نے زور سے ایک نعرہ لگایا۔ کس نے؟ علی بن موفق نے زور سے ایک نعرہ لگایا، بے ہوش ہوا، گرا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن مبارک فرماتے وہ ہوش میں آ گیا، اور میں نے اس سے حالت پوچھی کہ آخر آپ کو یہ کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا سنیے، آپ نے جب واقعہ مجھے سنا دیا نا تو اس پر مجھے غشی آئی، اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں۔ کہا بتائیے۔ کہا مجھے 30 سال سے حج کی آرزو تھی،
کتنے سال سے؟ 30 سال سے امید تھی کہ حج کروں گا، حج پہ جاؤں گا، آرزو تھی۔ میں نے یہ محنت کرتے کرتے روزی کماتے 3000 درہم صرف اس لیے جمع کیے تھے کہ اس کے ذریعے سے حج کی ادائیگی کروں گا، یعنی نیت یہ تھی۔ اور سال کتنے بیت گئے تھے؟ 30۔ اس سال حج کا ارادہ کیا تھا کہ جاؤں گا، پھر کہا کہ اسی درمیان یعنی حج کے ایام کے درمیان میری بیوی امید سے تھی، یعنی میرے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ کہا ہمارے گھر کے قریب ایک غریب لوگ رہتے تھے، کہا اس کے گھر سے کچھ کھانے پکوان کی کچھ خوشبو آئی، یعنی اچھی چیز پکنے کی مطلب خوشبو آئی، یعنی مہک آئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی چیز بھونی جاتی ہے تو اس کی خوشبو دور دراز جاتی ہے، تو کھانے کی خوشبو آئی۔ تو میری بیوی نے مجھ سے تمنا کی کہ گھر پہ قریب میں کسی کے کوئی اچھی چیز بنی لگتی ہے، جاؤ نا وہاں سے کچھ چیز لے آؤ نا، تو میں بھی وہ بھنی ہوئی چیز کھانا چاہتی ہوں۔ آپ فرماتے میں اس کے دروازے پر گیا ہمسائے کے، اور میں نے جیسے ہی ہمسائے سے کہا نا کہ آپ کے گھر پہ کوئی اچھی چیز پک رہی ہے تو کم از کم ایک کام کرو نا، تھوڑا سا کھانا دے دو نا، میری بیوی امید سے ہے اور اس نے وہ خوشبو سونگھ لی ہے، تو تھوڑا سا کھانا دے دو تاکہ میری بیوی کھا لے۔ کون کہتے ہیں؟ علی بن موافق کہتے ہیں۔ اور جیسے ہی میں نے یہ کھانا مانگا تو وہ ہمسائے کی جو خاتون تھی نا وہ رونے لگی، اور روکتے ہوئے اس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا علی بن موافق، کہا یہ کھانا آپ کی بیوی کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، یعنی یہ کھانا جو میرے گھر پہ پک رہا ہے یہ آپ کی بیوی نہیں کھا سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا تو سنو میری داستان، 3 دن اور 3 راتیں گزر چکی ہے، میں نے اور میرے بچوں نے آج تک کچھ کھایا نہیں تھا، آج یہ 4تھا دن تھا، میرے بچے بھوک کی وجہ سے کہیں مر نہ جائیں، اس لیے میں باہر نکلی تھی کہ مجھے کوئی روزی کے اسباب مل جائے یا کوئی چیز مل جائے تو میں اپنے بچوں کو لا کر کھلاؤں، لیکن میں سب کے دروازے پر گئی، مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا۔ کہا میں کوڑے کرکٹ پر گئی، وہاں دیکھا نا تو وہاں ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا، اور اس کا چھری سے میں نے گوشت تھوڑا سا کاٹا اور وہ گوشت لا کر میں نے کھانا پکایا ہے جو آپ کی بیوی نے مطلب خوشبو محسوس کی ہے، اور یہ میرے بچوں کے لیے 3 دن میں کہیں مر نہ جائیں، اس لیے ان کی جان بچانے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، اس لیے میں نے پکایا ہے، آپ کی بیوی اسے کھا نہیں سکتی، اس لیے میں نے آپ کو منع کر دیا۔ علی بن موافق فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک سنو، بس اس کی یہ داستان سنی کہ میری پڑوس میں رہ کر یہ اتنی بھوکی اور پیاسی ہے اور اس کے بچوں کے یہ حالات ہیں، بس علی بن موافق فرماتے ہیں میں سیدھا اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا، اور میں نے وہ 3000 جو درہم جمع کیے تھے نا حج کے ارادے سے، اور اسی سال حج کرنا چاہتا تھا، کہا وہ میں نے سارے درہم اٹھائے، کچھ چیزوں کی مطلب خریدی کی، یعنی وہ مال سامان خریدا، راشن خریدا، جو چیزیں گھر کی ضرورت تھی وہ ساری خریدے، کچھ درہم اسی تھال میں رکھ دیے، اور سارا وہ 3000 کا سارا سامان لا کر اس ہمسائے غریب اس خاتون کے پاس لے جا کر میں نے پیش کیا، اور کہا آج سے یہ 3000 کا سامان میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، جانے والا تھا حج کے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کی امت کے کسی غریب کی خدمت کر دینا یہ حج سے بھی بڑی نیکی ہے۔ میں نے یہ 3000 آپ کو اس لیے دے دیا اور یہ سامان لا کر پیش کر دیا۔ حضرت علی بن موافق فرماتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ میں نے یہ کام کیا تھا، میرے سوا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ نے جو خواب سنا ہے نا کہ میری حج قبول ہوئی ہے، میں نے کوئی حج تو نہیں کیا ہے، رسول اللہ کی امت کے غریب کی میں نے مدد فرمائی ہے۔ یہ امت کے اسلاف کا حال تھا اور لوگ اس طرح خدمت کرتے تھے۔ آج ہماری اور آپ کی خدمتیں کہاں گئی میں تو نہیں جانتا، لیکن آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی دین کو ضرورت پڑے، کسی غریب کو ضرورت پڑے، آپ دیتے سیکھ جائیے، اور یہ دینے سے نفع کتنا اس کو سنیے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ مسجد میں دیوا تھین، مسجد میں دیوا تھین، آپ غریبوں نے دیوا تھین ہے، ہم فائدہ تو کیا دیکھا تو نہیں، ہم بھول گئے، فائدہ نہیں دکھ رہا، ہم بھول گئے۔ حضور نے اس پہ قسم کھائی ہے، حضور نے فرمایا میں اللہ کی اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں کہ جو اللہ کے لیے مال خرچ کرے گا اس سے کبھی نقصان نہیں ہوگا، اللہ اسے نفع ہی عطا فرمائے گا۔ اس پہ حضور قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ کا وعدہ سنیے، وہ اپنی شان یہ فیصلہ کر چکا ہے، ایک دو گے میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 دوں گا۔
اور اس کی شان کیا معلوم ہے؟ وہ فرماتا ہے انک لا تخلف المیعاد، بے شک وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہتا ہے. اور اس کو ہمارے بزرگوں نے کر کے دیکھا ہے. ایک بزرگ کی بات بتا دوں بہنوں کے لیے بھی، الحمدللہ ہماری قوم کی بیٹیاں، بچیاں، مائیں سب سے زیادہ دلیر اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں دینے میں جلدی بھی کرتی ہے. اب دیکھیے گا جتنا مرد خرچ نہیں کرتا نا، اس سے زیادہ خاتون خرچ کرتی ہے اور باقاعدہ اللہ کے نام پر دیتی ہیں. لیکن بہنوں سے گزارش ہے جب بھی خرچ کرو نا تو کم از کم اگر بیوی ہو تو شوہر کی اجازت ضروری ہے. اس کو ضرور پوچھنا چاہیے، کم از کم اس کو پوچھ کر خرچ کریں. اب دے رہی ہیں اچھی نیت سے دے رہی ہیں لیکن اس سے ضرور پوچھ لیا کریں. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت رابعہ بصری کا نام سنا ہوگا. ان کے یہاں امام حسن بصری آ گئے مہمان، اور جیسے آ کے بیٹھے تو سامنے کچھ روٹی کے ٹکڑے جو تھے وہ سامنے رکھے. تو ابھی حضرت حسن بصری روٹی توڑتے اس سے پہلے سائل نے دروازے پر مطلب دستک دے دی. یہ تھی مطلب ایک ہی روٹی سوکھی جو بھی ملی حضرت رابعہ بصری کے پاس، وہ حسن بصری کے سامنے مہمان نوازی کے لیے رکھ دی تھی. تو سائل اندر سے مطلب باہر سے کہتا اللہ کے نام پر کھانا ہو تو دیجئے. حضرت رابعہ نے حضرت امام حسن بصری کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ روٹی اٹھائی اور سیدھی خادمہ کو دی اور فرمایا جا کے وہ باہر جو کھڑا ہے اس کو دے دو. تو حسن بصری جو تھے نا وہ چھوٹے موٹے بندے تو نہیں تھے، بہت بڑے ولی تھے اور بہت بڑے مطلب یہ مولا کائنات کے مریدوں میں اور خلیفاؤں میں ان کا نام ہے، یعنی تابعین ہے. تو یہ اتنے بڑے کامل تھے. انہوں نے کہا رابعہ کیا مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ یعنی ایک تو مشکل سے ایک روٹی مہمان نوازی کے لیے رکھی اور آپ نے پھر واپس بھی کر دی. تو کہا حسن آپ کے سامنے جب تھی نا تو صرف آپ مد نظر تھے، یعنی سامنے جو پڑی تھی تو آپ نظر میں تھے کہ آپ کو کھلانا ہے. کہا ہاں. کہا اس نے جو آواز لگائی تو یہ نہیں کہا حسن بصری کے نام پہ دے دے. تو کہا تو کہا اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دے. تو میں نے سوچا حسن بصری کو کھلا کے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نام پر دے کر تجارت کر لی جائے. ہو سکتا ہے حسن کی مہمان نوازی میں حسن کبھی دعوت کرے نہ کرے، لیکن جس کے نام پہ سائل کھڑا ہے نا اس نے تو وعدہ فرمایا ہے 1 کا 10 دوں گا اور وہ دے کر رہے گا. اس لیے میں نے سوچا کما حق کہو آپ کی مہمان نوازی بھی نہیں ہوگی تو بہتر یہ تھا کہ اس سائل کو دے دوں تو کم از کم اس کا تو پیٹ بھر جائے اور اللہ کے لیے ایک تجارت ہو جائے. جیسے اس کو دیا حسن بصری خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دوسرے سائل نے دروازے پہ دستک دی. تو حسن بصری نے فرمایا رابعہ دیکھا ایک گیا تو دوسرا آ گیا، یعنی ایک مانگنے والا گیا تو دوسرا آ گیا. خادمہ کو بھیجا، حضرت رابعہ بصری نے کہا جا کر دیکھو. گیا تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، دسترخوان ہاتھ میں ہے مطلب تھال، اس میں 9 روٹیاں ہیں. اس نے کہا کہ یہ گرم گرم روٹیاں ہیں حضرت حسن یہ رابعہ بصری کے نام کی. تو خادمہ نے آ کر کہا کہ کوئی دینے کے لیے آیا ہے، 9 روٹیاں ہیں اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رابعہ بصری کے نام کی ہے. اندر سے رابعہ بصری فرماتی ہے اس سے جا کر کہنا وہ کسی اور کے نام کی ہوگی، رابعہ کے نام کی نہیں ہوگی. کانفیڈنس دیکھیے، اللہ دیتا ضرور ہے. کہا اسے کہیے یہ کسی اور کے نام کی ہوگی. خادمہ نے جا کر کہا یہ 9 نہیں لے گی. کہا کیوں؟ کہا انہوں نے کہا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ 10 کا وعدہ فرما چکا ہے اور وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس نے فوراً جیب میں سے روٹی نکالی، 10 گن کے دی اور کہا یہی رابعہ بصری کی ہے. میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نام پر ایک دیا ہے تو ایسے 9 لے لیتی ہے کہ نہیں. تو رابعہ نے کہا نہیں، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس لیے 9 نہیں لی. اللہ نے اسی وقت 10 مکمل کر کے دلوا دی. اور جیسے حسن بصری کے سامنے دسترخوان رکھا نا، فرمایا حسن اگر تھوڑا صبر اور کرتے تو اس سے بھی بہتر کھانا آ سکتا تھا. یہ بڑے لوگ ہیں، یعنی ملتا فوراً بھی ہے، بعد میں بھی ملے گا. میں حضرت عثمان غنی کی آخر میں بات بتانا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے اتنا پیسہ خرچ کیا. آج ہمارے پاس سب کے پاس پیسہ بہت ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جتنا اللہ دینا بس الحمدللہ کہتے سیکھ جاؤ. بولو کیا بولیں گے؟ ایذنی الحمدللہ رب العالمین. بولو اور زور سے بولو الحمدللہ رب العالمین. اور پورا مجمع مل کے بولو الحمدللہ رب العالمین. جتنا زیادہ یہ بولو گے نا، یہ جو جملہ میں نے کہلوایا، جتنا زیادہ بولو گے نا اللہ اتنا ہی تمہیں برکتیں اور نوازشوں سے مالا مال فرماتا رہے گا. آئے تو موٹا موٹا سیٹ نے پوچھو ہے نا کہ گیم جے بابو پوچھو جمع لے
એલા ભાઈ એટલો મોટો કરોડપતિ જો ને કે બાપુ પૂછો જ માં, હું કઈ તારી પાસે 50,000 માંગવા થોડો આવ્યો, હું તો તારી હાલત પૂછું છું, તારી જે हालत हुई कम से कम इतना तो के अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है। ये कहोगे ना तो अल्लाह पर्दे रख लेता है, लाज रख लेता है। इसके कहने पर बड़ी नवाजिशें होती है। एक बंदा था, उसने एक पैगंबर से कहलवाया, बनी इसराइल के जमाने में पैगंबर से कहलवाया, कहा अल्लाह से अर्ज करो ना। कहा क्या? कहा इतनी जायदाद हो गई है, इतनी जायदाद हो गई है कि अब सचवाती नहीं है, यानी अल्लाह दे ही रहा है, अब जगह नहीं है सचवने के लिए। तो पैगंबर ने कहा हो ये तो जिंदगी में पहली बार ऐसा बंदा देखा जो ये कहलवा रहा अल्लाह से कि अब देना बंद कर दे, यहाँ साचव नहीं सकता हूँ। ताज्जुब हुआ, गए पैगंबर और अल्लाह की बारगाह में अर्जी की तो अल्लाह की तरफ से वही आई। कहा उसमें मेरी बात नहीं है। कहा उससे कह दो खाली अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना बंद कर दे। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना बंद कर दे। कहा क्यों? कहा ये पढ़ता ही इतना ज्यादा है, अल्लाह का शुक्र मेरा इतना अदा करता है कि मुझे हया आती है जो इतनी बार ये कहता हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब उससे मैं दरवाजे कैसे बंद कर लूं? उससे कहो दरवाजे बंद करवाना हो, अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दे, कल कंगाल कर देता हूं। तो पता ये चला इस रिवायत से कि जितना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे अल्लाह उतना ही अता फरमाएगा। और ये हमारे बुजुर्गों से साबित है। लेकिन मैं हजरत उस्मान गनी की बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूं। कितना अल्लाह के राह में देते थे। एक रिवायत तो ये मिलती है जो पूरी दुनिया जानती है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में होते या हुजूर की बारगाह के अलावा अपने घर होते, जब भी कोई साइल आता कभी खाली नहीं लौटाते और बाकायदा देते। लेकिन इंसाफ देखिए, दौरे फारूकी है, हजरत फारूक आजम का दौर है, पूरे मदीने में काल पड़ा हुआ, यानी कहत साली, बारिश नहीं हुई। लोगों के लिए अनाज लाने के मामलात में मतलब बैतुल माल जो है वो मतलब खाली हो गया। अब हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि मुशीरों को बुलाया जाए, यानी मशवरा करने के लिए सबको बुलाया गया, बाकायदा मीटिंग हुई और मीटिंग में ये बात तय पाई कि एक काम करते हैं कि हजरत उस्मान गनी के ऊंट आने वाले हैं, यानी माल सामान उनका आने वाला मार्केट में, तो एक काम करते हैं बैतुल माल के जरिए इनसे कम नफा देकर इनसे वसूल कर लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर ये 10 गुना नफा अगर किसी को बेच रहे हैं या 2 गुना बेच रहे हैं, 5 गुना बेच रहे हैं, तो उससे बैतुल माल में से देंगे तो कम देंगे, यानी आधा दिरहम देंगे या 1 दिरहम देंगे, और हजरत उस्मान गनी मना नहीं करेंगे। तो ये मशवरा तय पाया कि हजरत उस्मान गनी का माल जैसे आए तो लोगों को इत्तला दी जाए। अब थोड़ी देर हुई ना तो किसी ने आकर बता दिया फारूक आजम को और आकर अर्ज किया कि उस्मान गनी का माल मार्केट में आ चुका है, यानी उनके ऊंट उतर चुके हैं। तो फारूक आजम ने अपने खादिम से फरमाया, कहा जाके कहो कि अमीरुल मुमिनीन ये चाहते हैं कि ये माल आप अभी मार्केट में बेचेंगे नहीं बल्कि बैतुल माल को दे देंगे, यानी बैतुल माल खरीदेगा। तो कहा ठीक है। अब जैसे खादिम ने आकर कहा कि फारूक आजम ने ये कहलवाया, हजरत उस्मान गनी ने फरमाया ठीक है, लेकिन अमीरुल मुमिनीन से ये तो पूछो नफा कितना देंगे। तो खादिम गया और उसने जाकर पूछा, कहा कि हुजूर ये पूछ रहे हैं कि नफा कितना देंगे। तो फारूक आजम ने कहा कि उस्मान को नफे की क्या जरूरत है, उससे कहो ना आधा दिरहम ज्यादा दूंगा, यानी बैतुल माल में से। तो खादिम ने आकर कहा आधा दिरहम देंगे। तो कहा उनसे कहो, यानी अमीरुल मुमिनीन से कहो उस्मान आधे में बेचने वाला नहीं है। और बाकायदा तकसीम होना शुरू हुआ, यानी बंटवारा शुरू हुआ, देने लगे सबको। जितना भी मार्केट में उस्मान गनी के ऊंट के माल आए थे सब तकसीम करना शुरू किए, और ये खादिम दोनों वहां पहुंचे ने कि फ्री में तकसीम हो रहा है। तो ये फारूक आजम का खादिम दौड़ता हुआ फारूक आजम के पास गया, कहा मुबारक हो। कहा किस बात की? कहा वो उस्मान गनी ने तो माल तकसीम करना शुरू कर दिया। कहा माल किसने खरीदा? कहा वो तो पता नहीं। कहा पता लगाओ। कामिल मोमिनीन अब बार बार मुझे दौड़ाते हो तो आप ही चलकर पूछ लेते हैं, चलो ना हजरत उस्मान गनी के पास। तो फारूक आजम खुद आए और जैसे ही मदीने की गली में हजरत उस्मान गनी तकसीम कर रहे थे ना, तो फरमाया भाई रुक तो सही, ये किसने तुझे 10 गुना नफा दे दिया कि तू तकसीम कर रहा है? कहा उमर आप तो एक भी ज्यादा नहीं देना चाहते थे, मैंने अल्लाह से तिजारत कर ली है। कहा क्या मतलब? कहा किसी से तिजारत नहीं की, अल्लाह के नाम पर फ्री तकसीम कर रहा हूं, और उस रब का वादा है 1 दोगे तो 10 अता करूंगा। तो मुझे यकीन है कि मैं जितना अनाज दूंगा हर एक दाने के बदले अल्लाह उस्मान गनी को 10 अता फरमाएगा। आज हमारा भी विश्वास होना चाहिए। हम लोग तो क्या चाहते हैं मालूम है
کہ برکاتی ہے آپ بیان کیوں نا تو سیدھا سلامی بعد یعنی پہلے گھڑیال مانگی لیوی ہوئی. ہم لوگ یہ تیاری میں ہوتے ہیں. ہاں ایک جگہ پہ امام صاحب بیچارے تقریر کر رہے تھے, بسم اللہ کی یہ برکتیں ہیں, بسم اللہ کی یہ برکتیں ہیں. اس میں سے ایک چرواہے نے سن لی, اس نے عمل کرنا شروع کر دیا تو اس کے لیے ندی میں راستہ ہو گیا. ایک دن وہی بیچارے مولانا صاحب میرے جیسے جو مقرر صاحب تھے وہ وہیں ندی پر کھڑے ہیں, ندی دونوں کاٹھے پر مطلب پور چلی جا رہی ہے. تو وہ بکریاں چلانے والا وہاں سے گزرا, اس نے کہا مقرر صاحب آپ کہاں؟ کہا آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ بسم اللہ بولو تو دریا میں راستہ ہو جاتا ہے. کہا ہاں. کہا تو بسم اللہ بولو نا. یعنی امام صاحب کو اتار رہا ہے. تو امام صاحب نے کہا بسم اللہ اسی لیے نہیں ہے. کہا تو کہا جب اشد یہ ضرورت پڑ جائے اور کوئی صورتحال نہ نکلے تب اس میں یہ طاقت باقی ہی ہے کہ جب بسم اللہ کا استعمال کیا جائے گا تو قدرت یہ بتاتی ہے جو بڑے سے بڑے اسلحے کام کرتے ہیں وہ میرا نام بھی کام کرتا ہے. لیکن اس میں کمزوری یہ بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی عرض کر دوں کہ اس چرواہے نے جو سنا نا تو اس کا یقین مضبوط رہا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ پڑھے لکھنے کے باوجود بھی اس مقرر کا یہ ایمان یا اتنا یقین مضبوط نہ رہا ہو, اس لیے وہ اتر نہ سکا ہو. یہ راستہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی بات سنے نا تو ہمارا دین ہمیں یہ فرض نہیں قرار دیتا کہ سب لٹائی دو. نہیں, ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ خرچ بھی کرو تو سب سے زیادہ خرچ میں اسی خرچ کرنے میں ثواب ہے جو آپ اپنے بال بچوں کے لیے خرچ کرتے ہیں. ہاں حضور نے فرمایا, خود فرمایا, صحابہ سے ایک سوال کیا, کہا بتاؤ کون سا درہم صدقہ کریں گے جس میں سب سے زیادہ ثواب ہے اور سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو کسی نے کہا یہاں خرچ کریں گے, کسی نے کہا وہاں خرچ کریں گے, سب نے اپنا اپنا تجزیہ پیش کیا. حضور نے فرمایا آپ اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن سب سے زیادہ اس درہم میں خرچ کرنے پر ثواب ہے جو بندہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتا ہے, اور جو اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتا ہے اور اپنے والدین یا رشتہ داروں کے لیے خرچ کرتا ہے. پتہ یہ چلا سب دے دینے کا حکم نہیں ہے, بلکہ کم از کم اتنا بچا کر رکھو جس سے آپ کے بچوں کو بھی کسی کے سامنے ماننے کی ضرورت نہ پڑے. ایک دوسرا واقعہ عرض کر دیتا ہوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ازہر من الشمس ہے, لیکن وہ تھے بڑے قابل. انہیں پتہ چل جاتا تھا اور انہیں وہ بہانے مل جاتے تھے کہ وہ سخاوت اتنی کرتے تھے کہ بس وہ ہمارے لیے ایک درس تھے, ہمارے لیے ایک نشان تھے کہ بس اسی نہج پر چلتے رہو گے قدرت یہ فائدہ دے گی. آج ہم سب پوچھتے ہیں کبھی کبھی کہ مولانا کون سی ایسی چیز ہے, وہ بھی کب پوچھتے معلوم ہے؟ جب والد صاحب انتقال کر جاتے ہیں تب پوچھتے ہیں. والد صاحب زندہ ہو تو کوئی ایصال ثواب نہیں کرتا. آپ میں سے کوئی ہے جو والد صاحب کو جیتے جی ایصال ثواب کرتا ہو؟ میرے خیال سے نہیں ہے, لیکن آپ کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا. میں خود کرتا ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ہر جمعہ کے دن الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, ہر جمعہ کے دن 100 روپیہ ایک مسجد میں دیتا ہوں, یعنی پیش کرتا ہوں وہ جو مسجد ہوتی ہے نا اس میں, اور 200 روپیہ کسی سید صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یعنی یہ کام کرتا ہوں, اور یہ میں نے اپنے آپ سے نہیں سیکھا, یہ میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ سے سیکھا. یعنی امام اعظم کی سیرت میں نے پڑھی تو وہ اپنے ظاہری زمانے میں اپنے ماں باپ کے لیے جیتے جی 20 درہم اپنے والد صاحب کے لیے اور 20 درہم اپنی والدہ کے لیے جیتے جی باقاعدہ وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے, یا مسجد یا کہیں بھی جہاں جگہ لگانے کی ہوتی وہاں لگا دیتے تھے. اور 20 درہم اس زمانے میں بتا رہا ہوں, اس دور میں 20 درہم کا حساب لگا ہوگا نا تو کوئی کروڑ پتی بھی یہ جمعہ میں خرچ نہیں کر سکتا جو امام اعظم صرف اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کرتے تھے. تو میں کہتا ہوں اگر آپ جمعہ میں مسجد میں نہیں دے سکتے, کم از کم ہاتھ چوم کر اپنے ماں باپ کو تو دے سکتے ہیں نا, یہ بھی ثواب ہے. لیکن ہم لوگ سب جگہ دیتے ہیں, ماں باپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جیسی ضرورت پیش آتی وہاں خرچ کرتے. آج بھی ہمیں چاہیے کہ ایسی جگہ تلاش کریں یا ایسے لوگ تلاش کریں جہاں ضرورت ہو اور اس کا انعام بڑا ملتا ہے. مدینہ شریف ہے, مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی مہاجرین صحابہ آئے نا, اب وہاں پانی پینے کے معاملات میں جو بھی کنویں میں سے پانی بھرا جاتا تو وہ کھارا ملتا, یعنی نمکین ہوتا. تو صحابہ پریشان ہو گئے, بیماریاں پھیلتی تھی اس زمانے کے اعتبار سے. تو کہا کہ حضور میٹھا پانی نہیں ملے گا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو حضور نے فرمایا تلاش کرو کسی کے پاس میٹھا چشمہ ہے کہ نہیں, یعنی پانی ہے کہ نہیں. تو جب تلاش کیا گیا تو ایک بندہ تھا جس کے پاس بیر روما, یہ مشہور تھا اس کے پاس. تو کہا یہ بیر روما جو ہے نا وہ ہے. تو کہا اس میں سے میٹھا پانی نکلتا, کہا ہاں. اب دیکھیے امت کی پریشانی ہے نا, سب کی پریشانی تھی. تو حضور خود اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے
اور اس سے جا کر ڈائریکٹ ڈیل کرنے کی بات کی. حضور نے سب سے پہلا مزدہ یہ سنایا. کہا ایک کام کر. کہا کیا؟ کہا یہ جو چشمہ ہے نا یعنی کنواں. کہا ہاں. کہا اس کنویں کو جنت کے کنویں کے بدلے مجھ سے بیچ دے. یعنی ڈائریکٹ جنت کا وعدہ دیا. کہا تو یہ جو ہے نا اس کو جنت کے چشمے کے بدلے بیچ دے. اب اس کا یقین کمزور رہا ہو یا جو بھی اس نے بات کی, اس نے کہا کہ حضور میرے بال بچوں کا گزران جو ہے نا وہ اسی چشمے سے ہوتا ہے, یعنی یہ پانی میں بیچتا ہوں اور اسی کے ذریعے میرا گزران ہوتا ہے, اس لیے میں جنت کے کنویں کے بدلے یہ کنواں نہیں دے سکتا. حالانکہ اس کی کم نصیبی ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں یہ جملے سمجھ نہیں سکا کہ حضور دینا کیا چاہتے تھے. وہ مذہباً تھا یہودی, اور حضور کی آمد کے بعد پھر یہودیت یہ قابل قبول نہیں ہے. اب تو مومن ہونا, مسلمان ہونا قابل قبول تھا. تو حضور پسے پردہ جنت کا کنواں نہیں دے رہے تھے, جنت کی گارنٹی اور ضمانت بھی دے رہے تھے. کیونکہ جنت کا چشمہ ملے گا اسے جو جنت جائے گا, تو اس کو جنت کا ٹکٹ بھی دے رہے تھے اور امت کے غم اور سرخروئی میں دے رہے تھے. فرمایا جنت کا کنواں دیتا ہوں, لے لے. اس نے کہا حضور یہ نہیں دے سکتا. حضور وہاں سے تشریف لے گئے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جب بھی کبھی سماج یا قوم کی ضرورت یا امت کی ضرورت ہو نا, تو ہم سب کو مل کر وہاں جانا چاہیے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اس کے بعد حضور تشریف لے آئے. اب یہ بات کا پتہ حضرت عثمان غنی کو چل گیا. حضرت عثمان غنی چپکے سے گئے اور اس بیر روما کے مالک سے, یہودی سے کہا ایک کام کر. کہا کیا؟ کہا یہ کنواں کتنے میں بیچے گا؟ کہا ابھی حضور آئے تھے جنت کا کنواں دے رہے تھے, میں نے منع کر دیا. تو کہا وہ جنت کا کنواں کہہ رہے تھے نا؟ کہا ہاں. کہا تیرے لیے تو ضروریات میں سے ہے نا یہ, یعنی ضروریات زندگی میں سے. کہا ہاں. کہا میں جنت کے کنویں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ڈائریکٹ پیسہ بول, جتنا تم مجھ سے بولے گا اتنا پیسہ عثمان بن عفان دے دے گا. تو اس نے کہا ایک کام کریں, آپ خریدنا ہی چاہتے ہیں تو پیسہ ادا کر دیں. کہا تو قیمت بول. اس نے کہا 35,000 درہم. بس اس کی زبان سے نکلا. وہ تھیلی ساتھ میں لائے تھے, تھیلا اپنی زبان میں کہہ لیں, وہیں سے گن کے نکالا اور وہ مطلب پیش کر دیا. کہا یہ اچھا تو میں اس کا مالک ہو گیا؟ کہا ہاں. اب سیدھے گئے مسجد نبی میں. حضور منبر پر جلوہ فگن ہے, پانی کا چرچا ہو رہا ہے کہ پانی کا انتظام کیسے کیا. بچے ڈرنا نہیں, جتنی بڑی ڈگری تک جانا ہو جانا, ہم لوگ تیرے پیچھے کھڑے ہیں. یعنی ڈونیشن بھی دینے کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے. یہ اگر ہم جمع کر کے تھوڑا بہت پیسہ بچا کر اپنی قوم کے لیے جمع کر کے رکھیں گے نا, تو اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کی خیرات ہمیں بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں, اور جو بھی باتیں پیش کی گئی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر خیر ہوا, اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہمیں حیا کی دولت عطا فرمائیں, سخاوت کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ اس کے رسول کے نام پر خیرات اور صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, سخاوت اور ایثار کرنے اور قربانی دینے کا جذبہ نصیب فرمائیں. اے اللہ جتنے بھی لوگ تذکرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہیں, اے اللہ اٹھنے سے پہلے پہلے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, توبہ پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان اور اسلام کے ساتھ سنیت پر قائم اور دائم رکھتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.